اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جنان کو تمہیں بھی ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ آپ کو اب چلتا ہے 5واں مہینہ جمادی الاولیٰ کا 24 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیث آتی اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں، غزوہ خندق کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی بدعہدی اور سازشوں کی وجہ سے انہیں مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا تو وہ خیبر اور وادی القریٰ میں جا بسے، مگر وہاں پہنچ کر بھی ان کی عداوت اور دشمنی کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ انہوں نے مسلمانوں کو صفحۂ ہستی قط دنیا سے مٹانے کے لیے بنو نذیر کے 20 سرداروں کا ایک وفد قریشی مکہ کے پاس بھیجا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے اور جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ کنانہ بن رابی نے بنو غطفان کو خیبر کی زمین اور باغات کی آدھی پیداوار دینے کا وعدہ کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر تیار کیا۔ اس طرح ابو سفیان قریشی مکہ، بنو سلیم اور بنو سعد وغیرہ قبائل کے اتحاد سے 10,000 کا لشکر جرار لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوواں قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے کے بارے میں، ایک چمتکار کے بارے میں، خبر کے بارے میں خبر دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف جا رہے تھے تو راستے میں ہمارا گزار ایک خبر کے پاس ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو رغال کی خبر ہے جو قوم سمود کا ایک فرد تھا جو عذاب کے خوف سے حرم میں رہتا تھا۔ جب وہ وہاں سے نکل گیا اور یہاں پہنچا تو اس کو وہی عذاب آ پہنچا جو اس کی قوم پر آیا تھا اور پھر یہیں دفن کر دیا گیا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کی قبر میں سونے کی ایک سلاخ بھی رکھی گئی تھی۔ اگر تم اس کی قبر کو کھودو گے تو وہ سونے کی سلاخ ضرور ملے گی۔ تو لوگ قبر کی طرف دوڑے اور قبر کھودی تو دیکھا کہ اس کے ساتھ وہ سلاخ رکھی ہوئی تھی۔ ابو داؤد 3088 کے ریفرنس میں سے۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں، سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سر اٹھاتے تو دوسرے سجدے میں اس وقت تک نہ جاتے جب تک سیدھے بیٹھ نہ جائے۔ صحیح مسلم حدیث 1138 کے ریفرنس میں سے۔ کیا خلاصہ کرتے ہیں گا تو اس میں دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا واجب ہے، اسے جلسہ کہتے ہیں۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں، سیلابی بارش روکنے کی دعا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش رکنے کے لیے یہ دعا کی، اللہم حوالینا و علی علینا۔ ترجمہ، اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش برسا، ہم پر بارش نہ برسا۔ صحیح بخاری حدیث 1013 کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، اللہ کے راستے میں موت آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے یا اس کو موت آ جائے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔
मुस्तदरक हाकिम 2521 उमर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 6वां हिस्सा एक गुने के बारे में। इज़ार लटकाने पर वाइद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले एक आदमी तकब्बुर के सबब अपना इज़ार लटकाने की वजह से ज़मीन में धंसा दिया गया, चुनाचे वो क़यामत तक ज़मीन में धंसता चला गया। सही बुखारी हदीस 3485 इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 7वां हिस्सा दुनिया के बारे में। शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। यकीन जानो वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर जो रोशन दलाइल तुम्हारे पास आ चुके हैं, अगर उनके बाद भी तुम सीधे रास्ते पर फिसल गए तो याद रखो कि अल्लाह ताला ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। सूरह बकरा 208-209 आयत में है। सही। 8वां हिस्सा आखिरत के बारे में। क़यामत के दिन बदला कबूल न होगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिन लोगों ने कुफ्र किया और कुफ्र ही के हालत में मर गए तो ऐसे शख्स से पूरी ज़मीन भरकर भी सोना कबूल नहीं किया जाएगा, अगरचे वो सोने की इतनी मिकदार अजाब के बदले में लाकर हाजिर कर दे। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब होगा और उनका कोई मदद करने वाला ना होगा। सूरह आले इमरान 9 आयत में है। सही। 9वां हिस्सा तिब्बे नबी से इलाज। जिन के शर और नज़र बद का इलाज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसिफ को और नज़र बद को मुख्तलिफ दुआओं से दूर करते थे, यहाँ तक कि सूरह फलक और सूरह नास नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के लिए यानी उनसे जानना शुरू किया और उनके अलावा को छोड़ दिया। तिरमिज़ी 2058 अबू सैयद रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। आखिरी 10वां हिस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में। सच्चाई और नेकी में नजात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा सच बोलो क्योंकि सच नेकी का रास्ता बताता है और सच और नेकी जन्नत में दाखिल करने वाले हैं। तुम झूठ से बचो क्योंकि वो गुनाह का रास्ता बताता है और झूठ और गुनाह जहन्नम में दाखिल करने वाले हैं। तबरानी कबीर 894 मुआविया बिन अबी सुफियान रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 24 जुमादुल उला के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 25 जुमादुल उला के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।